الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے مطابق روزہ یہ ہے کہ مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکا رہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن یعنی ستون ہے۔ مسلمان کی زندگی پر اس کے نہایت ہی مفید اور اہم اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے اس کی بنیادی اور اہم ترین فائدے کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں شک نہیں کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف ہمیں ہی اس کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کے ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر سال اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی 10 تاریخ عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر رمضان شریف ہی کے روزے فرض تھے۔ ہم جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس عظیم عبادت کے ثواب سے کس طرح محروم کر دیے جاتے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائی اور ہم پر پورے ماہ رمضان المقدس کے روزے فرض فرما دیے۔ حکم دیا گیا: پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان شریف کو پائے، اس کے یعنی رمضان شریف کے روزے رکھے۔ روزہ مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی پینے کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لاتا۔ وہ کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے اور کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اسی لیے کہ روزے نے اس کے تقویٰ، پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزے دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔